بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے سوال جواب کے پارٹ نمبر 41 لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس میں ہم نے آپ حضرات کے بہت سارے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ پوری ویڈیو کو دیکھیں، تمام مسائل کو، تمام چیزوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ ہماری ای میل آئی ڈی پر یا اسی طریقے سے آپ کمنٹ باکس میں بھی آپ اپنے سوالات کو بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں جب سنڈے سوال جواب کی ویڈیو بنے گی تو اس میں آپ کے سوالات کو ضرور شامل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس بھی ضرور شیئر کریں۔ چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم نے پہلا سوال لیا ہے جناب سلیم احمد صاحب کا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس دنیا میں آئیں گے تو وہ نبی بن کر آئیں گے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہت سارے انبیاء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی، درخواست کی تھی، لیکن ان میں سے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے زندہ آسمان پر اٹھایا، اور ابھی وہ آسمان پر ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ تو دوبارہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئیں گے وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ امتی بن کر آئیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے آخری نبی ہیں، ان پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آئیں گے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے نبی تھے وہ نبی بن کر نہیں بلکہ امتی بن کر اس دنیا میں آئیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغامات دنیا کو دیے ہیں، اس امت کو دیے ہیں، اسی پیغام کو اور اسی قرآن کو، اسی حدیث کو وہ عام کریں گے، اسی کی تبلیغ کریں گے، اور پھر امت محمدیہ پر ہی ان کا اس دنیا سے وصال ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تو آئیں گے، یہ بات حدیث پاک کے اندر لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ امتی بن کر آئیں گے۔ اگلا سوال آمنہ خان پوچھتی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز کی جو سنت ہے اگر وہ چھوٹ جائے تو اس کو کب ادا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فجر کی سنت اگر کسی کی بھی چھوٹ جائے تو وہ فرض نماز کے فوراً بعد نہیں پڑھنا ہے بلکہ طلوع آفتاب تک انتظار کرنا ہے، یعنی سورج نکلنے تک۔ جب سورج نکل جائے، سورج نکلنے کے بعد جو 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے وہ مکروہ وقت ہوتا ہے، تو اس وقت میں بھی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ 20 منٹ کا وقت نکلنے کے بعد آپ فجر کی جو چھوٹی ہوئی سنت ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور زوال کے وقت تک، زوال کا وقت جو ہوتا ہے جو دوپہر میں ہوتا ہے تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے کے آس پاس زوال کا وقت شروع ہوتا ہے، اس زوال کے وقت سے پہلے پہلے آپ اس سنت نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور زوال کا وقت جب نکل جائے، یعنی زوال کا وقت جب نکل جائے، جب فجر کی نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو اس کے بعد پھر سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی ہے، صرف وقت کے اندر اندر اس کو پڑھ سکتے ہیں، وقت نکلنے کے بعد اس کو ادا نہیں کرنا ہے۔ بلکہ اگر کسی کی فرض نماز اگر فجر کی چھوٹ گئی ہے تو اس کو بھی صرف 2 رکعت پڑھنی ہوتی ہے، اگر ظہر کے بعد اگر کوئی پڑھ رہا ہے یا کسی اور وقت میں اگر وہ فجر کے وقت کی قضا کر رہا ہے تو صرف 2 رکعت فرض پڑھنی ہے۔ اگلا سوال عمیر احمد صاحب پوچھتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک ساتھ اگر کئی مسجدوں میں اذان ہونے لگ جائے تو کون سی مسجد کے اذانوں کا جواب دیا جائے؟ اکثر و بیشتر ہوتا ایسا ہے، خاص طور سے وہ مسلم علاقے اور مسلم محلے جہاں پر کئی ساری مسجدیں ایک جگہ ہوتی ہے، تو وہاں پر ایک ساتھ ہی سب مسجدوں کے اندر اذان ہونے لگ جاتی ہے۔ خاص طور سے مغرب کے وقت میں یا فجر وغیرہ کے وقت میں بھی ہوتا ہے کہ ایک ساتھ ہی مسجدوں کے اندر اذان ہونے لگ جاتی ہے۔ تو یہاں پر اکثر و بیشتر لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کون سی مسجد کی اذان کا ہم جواب دیں، کون سی مسجد کی اذان کا جواب نہیں دیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے محلے کی جو مسجد ہے اس مسجد کی اذان کا یا تو آپ جواب دیں، یا تو آپ جس مسجد میں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے علاقے میں جو جامع مسجد ہے، اگر آپ وہاں نماز پڑھتے ہیں ریگولر اور وہیں آپ کا نماز پڑھنے کا ارادہ ہے تو اسی مسجد کی اذان کا آپ جواب دیں گے۔ ہر مسجد کی اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ یا تو آپ محلے کی، جو آپ کے محلے کے قریب میں جو مسجد ہے اس مسجد کی اذان کا جواب دیں گے، یا تو جس مسجد میں آپ نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس مسجد کی اذان کا جواب دیں گے۔ اگلا سوال سلمہ خان پوچھتی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ فجر کی اذان میں جو الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے تو اس کے جواب میں کیا بولنا ہے؟ اکثر بیشتر لوگوں کو یہ شبہ ہوتا رہتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ فجر کی اذان میں جو دوسرے جو بھی الفاظ ہیں اذان کے
ان کا تو بالکل اسی طریقے سے جواب دینا ہے جس طریقے سے آپ دوسرے اذان کے جواب دیتے ہیں. لیکن الصلاۃ خیر من النوم جہاں پر آئے گا تو وہاں پر آپ جواب جو دیں گے وہ کہیں گے صدقتا و بررتا. صدقتا و بررتا یہ لفظ وہاں پر جواب میں بولنا ہے. اس کا مطلب ہوا کہ آپ نے بالکل سچ کہا اور آپ بالکل بری ہو گئے ہیں. یعنی آپ نے جو نماز کے لیے لوگوں کو جگایا ہے، کہا ہے الصلاۃ خیر من النوم کہ نماز جو ہے نیند سے بہتر ہے، تو اس چیز کے بولنے میں آپ کی سچائی ہے اور آپ اپنی ذمہ داری سے بالکل پاک ہو چکے ہیں، بری ہو چکے ہیں. یہ اس کا مطلب ہوگا. تو آپ کو صدقتا و بررتا یہ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں کہنا ہے. اگلا سوال عمران خان صاحب پوچھتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ کسی بھی مسجد میں کوئی سامان اگر ہے اور وہاں پر زائد ہے یعنی ایکسٹرا ہے تو اس کو گھر لانا کیسا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر مسجد کے اندر جائے نماز ہے، مسجد کے لوٹے ہیں یا اور دیگر سامان ہے جو وہاں پر ایکسٹرا ہے، جو استعمال میں نہیں ہو رہی ہے، تو کیا اس کو اپنے گھر لا کر کے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد کے اندر جو بھی سامان ہوتے ہیں، چاہے وہ مسجد کے جو بھی صفحے ہیں یا جائے نماز ہیں، مسجد کے لوٹے ہیں، قرآن کریم ہیں یا دیگر جو بھی کتابیں ہوتی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں وقف کی ہوئی ہوتی ہیں، وقف کی ہوئی ہوتی ہیں. تو ان کو صرف اور صرف مسجد کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہیں. مسجد کے اندر آپ اس کو اگر لوٹے کو استعمال کرنا چاہیں، آپ اس سے وضو بنانا چاہیں وضو بنا لیں، یا اسی طریقے سے جو وہاں جائے نماز وغیرہ ہیں، قرآن کریم ہے، اس کو پڑھنے کے لیے آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. لیکن اپنے ذاتی استعمال کے لیے اس کو مسجد سے باہر لانا یا کسی بھی انسان کو ذاتی استعمال کے لیے اس کو دے دینا، یہ مسجد کی جو کمیٹی وغیرہ ہوتی ہے ان کے لیے بھی درست نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو ذاتی استعمال کے لیے دے دیں. ہاں یہاں پر صرف ایک جائز صورت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی مسجد کے اندر کوئی سامان بہت زیادہ ہے، مثال کے طور پر صفحیں بہت زیادہ آ گئی ہیں یا لوٹے بہت زیادہ آ گئے ہیں، قرآن کریم وہاں پر بہت زیادہ ہیں، مصلے بہت زیادہ ہیں، تو آس پاس کے قریب میں یا دور میں بھی وہ مسجدیں جہاں پر ان چیزوں کی ضرورت ہے، اگر آپ کی مسجد کے اندر وہ ایکسٹرا ہے، زائد ہے، وہاں پر ضرورت نہیں ہے، استعمال نہیں ہو رہی ہیں، تو آس پاس کی کسی مسجد کے اندر اس کو منتقل کیا جا سکتا ہے، وہاں اس کو بھیجا جا سکتا ہے، وہاں پر جا کر کے وہ استعمال ہوں گی. لیکن وہ مسجد کے اندر ہی دینا چاہیے، مسجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر نہیں دینا ہے. اور ذاتی استعمال کے لیے بھی نہ تو خود استعمال کرنا ہے نہ تو کسی دوسرے شخص کو دینا ہے. مسجد کے اندر رہ کر کے آپ اس کو جتنا چاہیں استعمال کر لیں، لیکن مسجد سے باہر اپنے گھر پہ لے جا کر یا دکان میں، اپنے آفس میں لے جا کر، کسی بھی جگہ لے جا کر اس کو استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے. یہی فقہ حنفی کے اندر اس کی تفصیلات اسی طریقے سے لکھی ہوئی ہیں. اگلا سوال اور آخری سوال جو آج ہم نے لیا ہے وہ لیا ہے محمد اکرم صاحب. انہوں نے پوچھا ہے کہ حرام پیسوں سے کاروبار کرنا کیسا ہے اور اس کی کمائی حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ سب سے پہلی چیز اولاً یہ سمجھیں کہ حرام پیسوں سے کاروبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حرام پیسوں کی جو نحوست ہوتی ہے، اس کی جو ایک گندگی ہوتی ہے، وہ انسان کے پیسوں کے ساتھ بھی دوسرے کے پیسوں کے ساتھ بھی ملاوٹ اس کی ہو جاتی ہے. تو اس کی نحوست آپ کے گھر کے اندر آ سکتی ہے، آپ کے بچوں کی پرورش میں بھی وہ چیز استعمال میں آ سکتی ہے. اس لیے پہلی کوشش تو انسان کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ حرام پیسوں سے کوئی بھی کاروبار، کوئی بھی بزنس نہ کریں. لیکن اگر آپ نے تمام کوششیں کر لی اور آپ کے پاس جائز پیسے ہیں ہی نہیں بلکہ آپ کے پاس حرام پیسے ہیں اور اسی سے آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس سے اگر کوئی جائز چیزوں کا اور جائز سامان کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کر لیں اور اس کی کمائی بھی آپ کی حلال ہو جائے گی. لیکن وہاں پر آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے کہ جتنے پیسے آپ نے حرام کے اس کمائی کے اندر اور اس کاروبار کے اندر لگائے ہیں، جب آپ کے پاس اتنے پیسے آ جائیں تو آپ کوشش یہ کریں کہ وہ پیسے جس کے بھی ہیں، چاہے آپ نے کسی انسان سے زبردستی لے لیے تھے، ہڑپ کر کے لے لیے تھے یا چوری کر کے لے لیے تھے، یا حرام کے پیسے جو آپ کے پاس آئے اس کی جو بھی شکل ہو، تو اس پیسے کو آپ اس انسان کو واپس کر دیں. اور اگر واپس کرنے کی کوئی شکل و صورت نہ ہو، مثال کے طور پر آپ نے جس انسان کا وہ سامان لیا تھا یا پیسے لیے تھے حرام پیسے، وہ انسان آپ کو مل ہی نہیں رہا ہے، یا ہڑپ آپ نے جس کا کیا ہے وہ انسان آپ کے پاس میں نہیں ہے، تلاش کرنے کے بعد بھی وہ انسان نہیں ملا، تو اب آخری صورت اس کی یہ ہوگی کہ آپ جتنے پیسے آپ کے پاس تھے حرام کے پیسے، اتنے پیسے آپ صدقہ کر دیں، غریب کو صدقہ کر دیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ استغفار بھی کریں اور معافی بھی مانگیں، اور آئندہ پھر ایسا نہ کرنے کا آپ عزم مصمم کر لیں، اور اس طریقے سے آپ کریں تو انشاءاللہ آپ کا جو بھی یہ کرنا ہوگا
وہ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن پہلی کوشش وہی ہوگی کہ آپ کو حرام چیزوں سے، حرام پیسوں سے کاروبار نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ اس کے اثرات جو ہے بہت دور تک پڑتے ہیں اور بچوں کی نسل در نسل تک اس کے اثرات پڑتے رہتے ہیں۔ پہلی کوشش تو وہی آپ کو کرنا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی مجبوری کی ایسی صورت آ جائے تو اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں، لیکن جس چیز کا آپ کاروبار کریں وہ کاروبار حلال چیز کا ہونا چاہیے، جائز چیزوں کا ہونا چاہیے۔ یہ تمام سوالات تھے سنڈے سوال جواب پارٹ نمبر 41 کے، جس کے جوابات قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ امید ہے آپ حضرات کو ان تمام چیزوں سے بہت کچھ سیکھنے کو اور سمجھنے کو ملا ہوگا۔ آپ حضرات صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس، اپنے فیملی ممبرس کے پاس بھی ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ ویڈیو کے کمنٹ باکس میں یا اسی طریقے سے ہمارے ای میل آئی ڈی پر بھی آپ اپنے سوالات کو بھیج سکتے ہیں۔ اگلے پارٹ میں آپ کے سوالات کو شامل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اخیر میں آپ ہمارے لیے بھی، پوری امت کے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔